الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال میدان کی ریت کی طرح ہیں جس کو دیکھ کر پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ ہی کو پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا حساب چکا دیا۔ یہ سورہ نور کی 39ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کفار کا حال بیان کر رہے ہیں جن کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ریت سے۔ یہ ایک قسم کے کفار ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک دوسرے قسم کے کفار کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا بیان کر رہے ہیں بات کہ وہ کچھ اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال بظاہر، تو چونکہ اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا کچھ عقیدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب ہوگا اور اس سے ہم کو جزا ملے گی، کچھ فائدہ پہنچے گا، یہ سوچ کر وہ عمل کرتے ہیں اور بظاہر اچھے عمل کرتے ہیں۔ بہت سے اعمال خیرات و صدقات ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کفار مکہ کرتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، یعنی بیواؤں کی مدد، یتیموں کی مدد اور دیگر بہت سے اچھے کام بظاہر دنیا میں دیکھنے والوں کے لیے بڑے حسین اعمال، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعمال بالکل بیکار اور رائگاں ہو جائیں گے کفر کی وجہ سے۔ کفر کسے؟ یعنی پہلے کفر کا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس میں اعلان کر رہے ہیں ان کافروں کا جو یعنی یہ نہیں کہ صرف اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور آخرت پر بھی ان کا یقین رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہے اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں وہ سب شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اپنے آپ کو اور کچھ دوسری کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پر کفر کا لفظ آیا وہاں پر صرف اور صرف یعنی وہی کافر ہیں، وہی ہندو ہیں یا اور کوئی دوسرے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یعنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں لوگ، بہت سے آج یہ سمجھ رہے ہیں بہت سے مسلمان کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم تو مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم کو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، ہمارے اعمال تو محفوظ ہوں گے۔ یہ سمجھنا غلط فہمی ہے ان کی، اس لیے کہ ان کے اعمال دیکھنے سے پہلے آپ اپنے اعمال دیکھیے اور اپنا عقیدہ دیکھیے کہ ہر چیز میں بگاڑ ہے، شروع سے آخر تک بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو آج مسلمان کہتے ہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں ہے، اکثریت ایسی ہی ہے کہ عقیدے میں بگاڑ، یعنی ایسے مشرکانہ عمل کرتے ہیں کہ دیکھیے تو جو ہے بات ان کو جو ہے دیکھتے رہ جائیں، اور پھر بدعتوں میں ملوث۔ اس کے بعد ان کے اعمال کو دیکھیے کہ صبح سے شام تک اللہ کی تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 5 وقت جو ہے نمازوں کو آؤ مسجدوں کو اور نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، اور جھوٹ مت بولو سچ بولو لیکن جھوٹ بولتے ہیں، زندگی بھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ حرام مت کھاؤ لیکن مال حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہیں آج مسلمان بولنے والے اپنے آپ کو۔ تو پھر اس کے بعد بھی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اچھی طریقے سے کہ یہ آیت کی مصداق وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف پارہ 16 میں جو ہے بڑا بہترین بات بیان کی ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی ان کے اعمال زندگی بھر کے عمل جو انہوں نے کیا تھا اور جس کے تعلق سے انہوں نے کوشش کی تھی وہ بالکل رائگاں اور بیکار ہو گئے اور اس کا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ملا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑے اچھے سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس بہت قابل قبول ہوگا، ہمارا عمل بہت بہترین ہے، یہ سمجھ کر وہ زندگی ایسی ہی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور یہ سمجھتے رہیں گے زندگی بھر کے وہ بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کس بات سے؟
اللہ کے ملنے سے، اللہ کی آیتوں سے، یعنی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا، اللہ سے ملنے کا یقین ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے من مانی زندگی گزارتے رہے، اپنی بدعمالیوں کو اچھا سمجھتے رہے اور خود ساختہ عقائد اور اعمال کو جو ہے اچھا سمجھ کر اس میں جو ہے آگے بڑھتے رہے اور اس میں مبتلا رہے اور جو چاہے اس کو کرتے رہے، زندگی بھر ایسے ہی عمل کرتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی کافر ہیں اور یہی جو ہے انہی کے عمل ضائع ہو جانے والے ہیں اور ان کے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ حبط فرما لیں گے اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی وزن نہیں لگایا جائے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جو مجرمین ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو کافر ہیں، یعنی وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے عمل کرتے ہیں، تو ان کی اعمال کا کیا معاملہ ہوگا، اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُ الزَّمَانُ مَاءً، یعنی وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے، اس کی تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کہ ریت، یعنی ریت ریگستان میں جو ہوتی ہے، بڑے کھلے میدان میں، ریگستانی علاقوں میں جو ریت ہوتی ہے، اس کے اوپر جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہے، کرنیں پڑتی ہے، تو دور سے دیکھنے والوں کو ایسا دکھتا ہے کہ پانی ہے لہریں مارتا ہوا، یعنی وہ ریت نظر نہیں آتی بلکہ ایک جو ہے بہت بڑا دریا سمندر نظر آتا ہے دور سے اور ایسا دکھتا ہے کہ لہریں لے رہا ہے پانی۔ یہ بالکل ان کی مثال، ان کی اعمال کی مثال ایسی ہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھ کر دور سے جو پیاسا ہوتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ پانی ہے اور بھاگ کر جا کر جو ہے دوڑ کر جا کر اس کو پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو پانی نہیں ہے بلکہ میرے نظروں کا دھوکہ تھا، یہ تو جو ہے سراب ہے اور اس میں تو ریتی ہے اور اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، میں تو پانی سمجھ رہا تھا۔ یہی اس کے اعمال کا جو ہے معاملہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس قسم کی حرکتیں اپنی زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال تشبیہ کے ذریعے سے دی ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کہ ریت کی مثال ہے ان کی جو ریگستانوں میں ہے اور جس میں جو ہے پانی لہرا لیتا ہوا دکھتا ہے، دور سے دیکھنے والوں کو ایسا دکھتا ہے کہ دریا ہے جو بہہ رہا ہے، رواں ہے، لیکن جب دوڑ کر آتا ہے، بھاگ کر آتا ہے اس کے قریب پیاس بجھانے کے لیے تو جب وہ وہاں پر پانی نہیں پاتا بلکہ کس کو پاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ، یعنی وہ جو کچھ بھی جھوٹے عمل کیے تھے وہ سب کے سب بیکار ہو گئے اور جو ہے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملا، لیکن وہاں پر وہ پایا اپنے اللہ کو، یعنی موت کے دروازے میں داخل ہو گیا، آتے 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 بھاگتے بھاگتے زندگی اس کی ختم ہو گئی اور پھر آنے کے بعد یہ دیکھا کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچا نہیں، وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور پھر اس کا پورا حساب چکا دیا جائے گا وہاں پر۔ جب وہ مرے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے زندگی کیسی گزاری تھی اور کیسے کیسے عمل کیے تھے۔ واللہ سریع الحساب، اور پھر اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ ابھی حساب کے دن بہت دور ہیں، ابھی کون حساب لے گا، ابھی تو میری موت کا وقت نہیں آیا۔ یہ جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو حساب بہت جلد ہے، بہت قریب ہے اور تمہاری زندگی کب ختم ہونے والی نہیں معلوم، اور یہ عمل تم جو کر رہے ہو یہ ایسے ویسے عمل مت کرو، اپنے خود ساختہ عمل مت کرو، بلکہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو اور بحالت ایمان کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور بالکل ایسے عمل کرو جو سنت سے ثابت ہے۔ اگر سنت سے ثابت عمل تم نہیں کرو گے تو وہ تمہارا سارے کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا اور رائگاں ہو جائے گا، چاہے تم کتنا بڑا عمل کرتے رہے ہو، چاہے زندگی بھر تم جو ہے عمل کرتے رہے ہو، لیکن تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھے عمل کیے۔ ہمیشہ اپنے عمل کو جانچتے رہو، قرآن اور سنت کی کسوٹی پر رکھ کر جو ہے دیکھتے رہو کہ واقعی میں یہ میرا عمل پسند عمل ہے یا نہیں ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر نہیں کیا تھا تو فوراً اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ سارے کے سارے اعمال رائگاں چلے جائیں گے۔ اس میں مثال ان لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کو خوش فہمی میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے کیا زبان سے کہہ دینے سے چل جائے گا؟ اللہ کی فہرست میں ہونا ہوگا۔ اللہ کی فہرست میں ہونے کے لیے اخلاص چاہیے، اور پھر اخلاص اور پھر طریقہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر ان کے لیے نجات نہیں ہو سکتی۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یا ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر کی تہ کا اندھیرا جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو،
پھر موج پر دوسری موج چھا جائے اور اس کے اوپر بادل ہو، اندھیریوں پر اندھیریاں، تاریکیوں میں تاریکیاں ایک پر ایک چھائی ہوئی ہے، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ دیکھ نہ سکے، اور جن کو اللہ تعالیٰ علم و ہدایت کی روشنی نہ بخشیں پھر اس کو اس کی روشنی کہاں سے میسر آ سکتی ہے؟ یعنی جو طالب حق نہیں ہوئے وہ دین حق کو کہاں سے پا سکتا ہے؟ اس میں جو ہے اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کافروں کی جو بالکل کٹر کافر ہیں، جو کسی کو نہیں مانتے، جن کے پلے میں جو ہے کسی قسم کی کوئی نیکی نہیں ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، یہ ایسے کافر ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ بالکل اس کے برعکس ہے جو اس سے پہلے آیتوں میں جو مومنین کا جو ہے بات آئی تھی، جو مخلصین کی بات آئی تھی، جو صالحین کی بات آئی تھی کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مشکات سے تعبیر کیا تھا، وہ جو ہے نور ہدایت کے مشکات ہیں، محراب ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت رکھ دی ہے۔ تو اس کے برخلاف یہ لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی فطرتاً نور ہدایت کو رکھا تھا پیدائش کے وقت، لیکن انہوں نے وہ فطرت کے نور کو جو ہے ختم کر دیا، فنا کر دیا، کہ جب وحی الہی آئی اس کو روشن کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اس سے انحراف کیا اور اس کو نہیں مانا، تو پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر جو نور ہدایت رکھا تھا وہ جو ہے سب کا سب ضائع ہو گیا، اور پھر وہ ایسے اندھیریوں میں رہ گئے۔ اندھیریوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا زندگی بھر وہ جو ہے روشنی میں آنا نہیں چاہے، جو روشنی ان کے لیے مہیا کی گئی تھی، جو وحی الہی کے ذریعے سے، جو نبیوں کے ذریعے سے جو تعلیم ان کے سامنے پیش کی گئی تھی، بہترین راستہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا، وہ راستے کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور منمانی زندگی گزاری، اندھیروں میں رہنا انہوں نے پسند کیا۔ تو کیسے اندھیرے تھے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنے گہرے اندھیرے تھے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے بات سے دی ہے کہ سمندر کا گہرائی میں جو ہے تہ میں جو اندھیرا ہوتا ہے ایک وہ اندھیرا، اور اس پر موج پہ موج لہریں مارتی ہوئی اس کا اندھیرا، اور رات کا اندھیرا، اور پھر گہرے بادلوں کا اندھیرا، اتنے اندھیروں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار کا معاملہ اور ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اتنے اندھیروں میں ہے یہ کہ ایک تو بادل چھا گئے ہیں تو کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سمندر کی تہ میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر موج پہ موج مار رہی ہے اس کا اندھیرا، یعنی اتنا اندھیرا ہو گیا ہے کہ ان کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ہے۔ انسان کا ہاتھ سب سے پہلا ہوتا ہے، یعنی اس سے قریب ترین عضو ہوتا ہے اس کا، وہ ہاتھ تو اس کو ہر حال میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اتنا اندھیرا ہو گیا ہے۔ یہ ظلمات میں پڑے ہوئے تھے زندگی بھر، اور زندگی بھر انہوں نے ایسے ہی کام کیے، انہوں نے نور ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو فطرت میں نور رکھا تھا اس سے انکار کیا، اور جو وحی الہی کی روشنی ان کے پاس آئی تھی اس سے انکار کیا، اس سے انحراف کیا، احکامات الہی کو ماننے سے انکار کیا، تو اس وجہ سے ان کا نور چھین لیا گیا اور ان کا نور فنا ہو گیا، اور پھر وہ اندھیروں میں رہ گئے، اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت نہیں دیں گے، ان کے نور کو ختم کر دیں گے، ان کی روشنی کو جو ہے ختم کر دیں گے، ان کو روشنی نہیں بخشیں گے مزید، تو پھر وہ نور کہاں سے لائیں گے؟ وہ نور تو ان کے پاس کا ختم ہو گیا، اب ان کے پاس اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں انہوں نے ظلمات میں رہنا پسند کیا تھا، ویسا ہی ان کو وہاں پر بھی جو ہے ظلمات ہی ملیں گے اور اندھیریاں ہی ملیں گے، ان کو نور نہیں بخشا جائے گا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور پر پھیلائے ہوئے اڑنے والے پرندے بھی، ہر ایک اپنی اپنی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس تسبیح کا بیان کر رہے ہیں جو زمین و آسمان کی ہر مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف 12-15 میں۔ یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہیں کرتی ہے، یعنی کائنات میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو نہیں جانتے۔ اس میں بھی جو ہے یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان اور اس کے درمیان، سب اللہ تعالیٰ کی جو ہے پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہیں اور تغذیز بیان کرتے ہیں۔ اس میں حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو بنایا ہے
ख़ास उनको जो है किसी काम के लिए बनाया है, जैसे कि ज़मीन है, आसमान है, आफ़ताब और महताब है, और सितारे और सैयारे और दीगर मखलूक़ात हैं, उन सब को किसी काम के लिए मुख्तस किया है, बनाया है, पैदा किया है, और वो काम किए जा रहे हैं। आता कुल्ल शैइन ख़लक़हु सुम्मा हदा, कहा सूरह ताहा में अल्लाह ताला ही जो है तमाम मखलूक़ात को पैदा करने वाले हैं, और उनको उनकी हस्ब हाल हिदायत भी अता फ़रमाते हैं कि उनको क्या करना है। तो ये जो मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की, बड़ी हो या छोटी हो, सब की सब अल्लाह ताला की पाबंद है। अल्लाह ताला ने उनको जिस काम के लिए पैदा किया है वही काम वो किए जा रहे हैं, और उनको अपनी तस्बीह मालूम है, उनकी नमाज़ें मालूम हैं, और उनको क्या करना है उसका पता है उन्हें। यही अल्लाह ताला इसमें कहना चाह रहे हैं। और एक बात, वत्तैरु साफ़्फ़ातिन कहा, और पर फैलाए हुए उड़ने वाले परिंदे, इसका जिक्र अलग से किया है इस वजह से कि परिंदे जो है बिल्कुल मुमताज़ मखलूक है सारे हैवानात में। वो ऐसी मखलूक है जो आसमानों में भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है आसमान और ज़मीन के बीच में मुअल्लक़ होकर उड़ते हैं, और फिर ज़मीन पर चलने की भी क़ुदरत रखते हैं। ये एक परिंदा ऐसा है, इसका तज़किरा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो इसमें यह कहना चाहते हैं कि इंसान और जिन को अल्लाह ताला ने शऊर देकर पैदा किया है, और उनको जो है अक़ल देकर पैदा किया है, उनके पास इख्तियारात है, उनको और ज़्यादा तस्बीह अल्लाह ताला की बयान करनी चाहिए, उनको और अल्लाह ताला की ज़्यादा तक़दीस बयान करनी चाहिए, वरना उनकी पकड़ ऐसी होगी कि वो पकड़ से बच नहीं पाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।